نے اولمپک اسکالرشپ سب سے پہلی جو LA اولمپکس کے سائیکل کے لیے ہے وہ اپنے اولمپک ہیرو گولڈ میڈلسٹ اور اولمپک ریکارڈ ہولڈر ارشد ندیم کو دی ہے۔ یہ $1125 پر مہینہ ہے اور 36 مہینے کے لیے انشاءاللہ ان کو ملے گی۔ جو آدمی اس معیار تک پہنچ گیا ہے ان کو انشاءاللہ پاکستان کے سپانسرز کی طرف سے اور پاکستان کی حکومت کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ ارشد ندیم کے علاوہ ہم نے 6 اور ایتھلیٹس کو بھی اولمپک اسکالرشپس دی ہیں جن کا مختلف گیموں سے تعلق ہے۔ شوٹنگ ہے، اس میں ٹیبل ٹینس ہے، ٹائیکوانڈو ہے۔ تو اولمپک موومنٹ جو ہے، جو IOC جس کی سربراہی کرتا ہے، یہ ان کی طرف سے اولمپک سائیکل میں ملتا ہے اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن میرٹ کے مطابق ان اسکالرشپس کو بانٹنے کا سلسلہ کرتی ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان ایتھلیٹس کو دیں جو یا اولمپکس میں آلریڈی کوالیفائی کر چکے ہیں یا ان کا بہت بڑا چانس ہے کرنے کا، نہیں تو وہ جن کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ اور یہ میری کسی ذیلی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کس کو دیں۔ ارشد ندیم کو تو کوئی تعارف نہیں چاہیے اس حوالے سے، اور میں ویسے بھی آج یہ روانہ ہو رہے ہیں ٹوکیو کے لیے، تو ایز POA پریزیڈنٹ میرا فرض ہے کہ ہمارا کوئی میڈل ہوپ فل ہے تو ان کی ٹریننگ دیکھوں، ان کے ساتھ کوئی حوصلہ افزائی کروں۔ اور میں نے پھر دعا کی ہے کہ اگر ہمارے اسپورٹس جرنلسٹ نے دعا کی نا ساروں نے اکٹھی کسی ایک کے لیے، تو یہ بھی کامیاب ہو جائے گا، اور اگر آپ نے کرکٹ کے لیے کیا تو اس میں بھی جیتنا شروع کر دیں گے۔ بہت شکریہ۔ صاحب بڑی اچھی بات ہے، آپ آئے ہیں اور یہاں پہ روایت بنی ہے دی ہے۔ دو چیزیں، ایک تو آپ نے اولمپک موومنٹ کی بات کی، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ جو ہے وہ مسلسل فیڈریشنز کے معاملات میں مختلف چیزیں جس کو ان کی انٹرنیشنل فیڈریشنز بھی نہیں مانتی اور IOC بھی نہیں مانتی، تو یہ صورتحال کس طرف جائے گی؟ اور دوسری طرف جس فیڈریشن کو ارشد ریپرزینٹ کرتے ہیں اس فیڈریشن کو سسپینڈ کیا ہوا ہے اولمپک ایسوسیشن، یہ معاملات کیا ہیں؟ خاص طور پہ جو لڑائی ہے پاکستان اسپورٹس بورڈ اور فیڈریشنز کی، یہ کہاں تک پہنچے گی؟ اچھا، پہلے آخری سوال لے لیتے ہیں نا۔ تو ارشد ندیم از ناؤ نیشنل ہیرو اینڈ پراپرٹی، تو ہم نے اس حوالے سے نہیں دیکھا کہ کون سی فیڈریشن کا ہمارے ساتھ الحاق ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ہماری قومی ڈیوٹی ہے کہ کریں۔ ایتھلیٹکس فیڈریشن کو قومی دھارے میں لانا اور POA کا ممبر بنانا، دوبارہ سے ان کی ممبرشپ بحال کرنا میری ترجیحات میں سے ہیں۔ اس سے میں ان سے بھی بات کر رہا ہوں، اور یقیناً جو کچھ بھی ہوگا POA کے قوانین کے مطابق ہوگا۔ اسی طرح جو کھیلوں کی فیڈریشنز کی خود مختاری کی بات ہے، وہ بھی IOC کے چارٹر کے مطابق ہوگا اور POA کے قوانین کے مطابق ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم حکومت سے، جن کے ساتھ میرے خیال میں ہفتے میں 2 مرتبہ بات ہوتی ہے، وزیر سے بھی، سیکرٹری سے بھی اور DG سے بھی، تو ہماری بہت باہمی عزت ہے ایک دوسرے کے لیے۔ ان سب کو پتہ ہے کہ ہمارا مشن کیا ہے، میں کس لیے آیا ہوں اولمپک ہاؤس میں۔ تو اس سے جہاں تک ہماری اولمپک چارٹر ہے اس کی جہاں تک وائلیشن نہیں ہے، ہم ہر امپروومنٹ میں ان کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں۔ اگر وہ کوئی آٹونومی وائلیٹ کرتے ہیں کسی فیڈریشن کی، تو ہم ان سے پھر گزارش کریں گے کہ شاید یہ اولمپک چارٹر کے تحت اور اس اگریمنٹ کے تحت تو 2014 میں پاکستان حکومت اور IOC کے درمیان ہوئی ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، اور کوئی پاکستانی نہیں چاہے گا کہ جو ہماری اگریمنٹ ہوئی ہے حکومت کی اس سے کنارہ کش ہو۔ عارف صاحب، آپ نے اولمپک اسکالرشپ کی وہ دے دی ارشد ندیم کو، لیکن ہمارے 2 ویٹ لفٹر جو کہ لاس اینجلس اولمپکس کے مڈل پراسپیکٹس ہیں، نوح دستگیر بٹ اور طلحہ طالب، جو کہ آلریڈی اولمپئن ہے، 2022 کے اولمپکس میں انہوں نے 5th پوزیشن لی تھی۔ فیڈریشن کا ایشو چل رہا ہے، IWF نے فیڈریشن کو سسپینڈ کیا ہے اور گورنمنٹ نے بھی اس کو سسپینڈ کیا، انٹرم کمیٹی بنائی ہے۔ تو ان تنازعات کی وجہ سے یہ 2 ویٹ لفٹر جو کہ لاسٹ چانس ہے ان کے پاس، اس کو آپ کس طرح سیف گارڈ کرو گے؟